مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کا بڑا ہی پیارا اور امت کی خیرخواہی کرنے والا پروگرام روحانی علاج لیے حاضر ہیں۔ آپ سب کو اس پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوا کرتے ہیں حاجی اعجاز اتاری۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم ان کے ساتھ ہم برکتیں حاصل کریں گے اور ان سے سوالات بھی کریں گے، کچھ روحانی علاج بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھی نیتیں فرما لیجیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے، ثواب کمانے کے لیے انشاءاللہ اس پروگرام کو مکمل دیکھیں گے، اور یہ بھی نیت کر لیجئے کہ اس پروگرام میں خصوصیت کے ساتھ جو اجتماعی دعا ہوتی ہے اس میں بھی ہم انشاءاللہ شامل ہوں گے۔ پیارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا سعد بن مسعود ثقفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن پاک میں عبدن شکور یعنی بڑا شکر گزار بندہ اس لیے فرمایا گیا کہ آپ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جب بھی نیا لباس پہنتے یا کھانا تناول فرماتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری یہ ادا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر بڑھ جائیں، ویسے تو ہم اللہ کی اتنی نعمتیں ہم پر ہیں کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر تم اسے شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک عادت ہم اگر اپنی بنا لیں کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، کھانا کھایا الحمدللہ، پانی پیا الحمدللہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو یقین مانیں شکر ادا کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کی نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اور علماء نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ جس نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے وہ نعمت زائل نہیں ہوتی، ضائع نہیں ہوتی، وہ آپ کے پاس محفوظ رہتی ہے۔ تو اپنی نعمتوں کو اگر آپ سیف رکھنا چاہتے ہیں، محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ کریم آپ کو اور نعمتوں سے نوازے گا۔ جو نہیں ہے، بڑی پیاری بات امیر اہل سنت جو حکیم امت ہیں، امت کے لیے بڑی پیاری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو ہاتھ میں ہے اسے کوئی چھین سکتا ہے، لیکن جو مقدر میں ہے اسے کوئی نہیں چھین سکتا۔ تو جو اللہ کی طرف سے ہمارا مقدر ہے، جو ملنا ہے وہ ہمیں ضرور مل کر رہے گا انشاءاللہ الکریم۔ اللہ کی رضا پر راضی بھی رہیں، شکر بھی ادا کرتے رہیں، اور جن چیزوں سے، جن گناہوں سے، جن وجوہات کی بنا پر نعمتیں ضائع ہو جاتی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ آئیے ناظرین اکرام بڑھتے ہیں اپنے سوالات کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد سرفراز اتاری کولکتہ سے عرض کر رہا ہوں، خارش سے بچنے کی کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیں۔ ماشاء اللہ الکریم، کولکتہ سے ہمارے بھائی سرفراز نے کال کیا تھا، اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے۔ جی کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے۔ خارش کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ جس کو خارش ہے وہ اگر وہ پڑھنے پر قدرت نہیں رکھتا ہے، جیسے چھوٹا بچہ ہے یا ایسا ہے جو پڑھ نہیں سکتا ہے، تو کوئی اور بھی قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھ کر اس پر دم کر سکتا ہے۔ حوالہ اس کا یہ ہے کہ پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14، آیت مبارکہ یہ ہے، یہ آیت مبارکہ کو پڑھ کر
جسے خارش ہے اگر وہ خود پڑھ رہا ہے تو اپنے اوپر دم کر لے، اور اگر کوئی اور پڑھ رہا ہے تو خارش والے شخص پر پڑھ کر دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی۔ اس میں یہ احتیاطیں بھی ہو کہ خارش جس کو ہے اس کے کپڑا، اس کا صابن، اس کے استعمال کی چیزوں کو دوسرے استعمال نہ کریں، اور جس کو خارش ہے وہ اپنے کپڑے بھی اچھے سکھائے، اور گرم پانی سے، نیم گرم جب پانی رہ جائے، جب بھی نہائے تو بالخصوص وہ حصے جسم کے جہاں خارش ہے اس کو اچھے سے دھویا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل خارش سے اگر یہی احتیاطیں وہ کرے جن کو خارش نہیں ہے تو خارش سے حفاظت رہے گی، اور جن کو خارش ہے وہ بھی یہ عمل کرے، انشاءاللہ خارش کی بیماری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ جی اگلا سوال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عامر اتاری ممبئی سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ تھا کہ اگر کسی کو نظر لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے بھائی عامر بھائی نے رابطہ کیا ہے ماشاءاللہ، نظر کی سے حفاظت کے لیے وظیفہ چاہتے ہیں، اللہ کریم نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ نظر لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اتار لینا چاہیے۔ چلیے وظیفہ بھی لے لیتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے ہمارے اس سے پہلے کے کئی سلسلوں میں نظر اتارنے کا طریقہ بھی سنا ہے، اس کے وظائف بھی جی ہم نے کئی مرتبہ دیے ہیں۔ ایسا بھی ہے نا جذب بھائی، بعض سوالات تو ایسے ہیں جو مطلب کنٹینیو چل ہی رہے ہوتے ہیں، وجہ اس کی ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں الگ الگ جگہ سے رابطہ کرتے ہیں، اور وہ بعض سوالات اسی طرح کے آ رہے ہوتے ہیں کہ خارش ہے، سر درد ہے، تو یعنی کتنے لوگ اس طرح کی آزمائش میں ہیں۔ جی اور ظاہر بات ہے کہ ہم ایک آدھ بار کسی وظیفے کو بتا کر فارغ تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس طرح کے میٹر یا اس طرح کی پرابلمس اور لوگوں کے ساتھ بھی ہے، جی تو ہمیں کنٹینیو اس طرح کے وظائف بھی دینے چاہیے تاکہ امت کا فائدہ ہو۔ بالکل صحیح۔ نظر بد کے حوالے سے بہت سارے لوگوں میں ایک کانسیپٹ ہے جی کہ کسی نے ہمیں غلط ارادے سے دیکھا یا بری نیت سے دیکھا تو نظر لگتی ہے، جی حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نظر ہمیں اپنی بھی لگ سکتی ہے، اور والدین کی نظر بھی اولاد کو لگ سکتی ہے، تو والدین تو کبھی بری نظر سے یا بری نیت سے اپنی اولاد کو دیکھیں گے نہیں، ان کی بھی نظر لگتی ہے۔ ہم اپنی ذات کو کبھی بری نیت سے، برے ارادے سے تو نہیں دیکھیں گے، لیکن ہمیں بھی اپنی نظر لگتی ہے۔ اس لیے جب بھی ہم اپنے آپ کو بھی آئینے وغیرہ میں دیکھیں تو اس وقت میں یہ دعا پڑھ لینا چاہیے، تو انشاءاللہ ہمیں اپنی نظر نہیں لگے گی۔ روحانی علاج اگر کوئی کرنا چاہے، کسی کو نظر لگ جائے، تو روحانی علاج یہ ہے کہ جب نظر لگ جائے تو اول آخر درود شریف کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر ایک مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھے، اور اپنے سیدھے گال پر، یا کوئی اور پڑھ رہا ہے تو وہ جس کو نظر لگی ہے اس کے سیدھے گال پر دم کر دے۔ پھر اسی انداز سے بسم اللہ شریف کے ساتھ میں سورۃ الکوثر پڑھ کر الٹے گال پر دم کر دے، پھر تیسری مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ سورۃ الکوثر پڑھ کر اپنی پیشانی پر دم کر دے، یا جس کو نظر لگی اس کی پیشانی پہ دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل نظر کی کاٹ ہو جائے گی۔ ایک عمل اپنا معمول بنا لے، ناظرین بھی یہ عمل کر لے کہ اگر آپ میں سے کسی کو یا آپ کے اہل خانہ میں سے کسی کو بار بار نظر لگتی ہے تو 29 بار یا مہیمنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا پیارا اور مبارک نام ہے، یا مہیمنو یا مہیمنو، یہ پڑھتے رہا کریں 29 بار، اور جس اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل صرف نظر بد ہی نہیں بلکہ آفت و بلیات سے بھی حفاظت رہے گی انشاءاللہ الکریم۔ اور ایک اور عادت اگر بنا لی جائے کہ جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھیں تو ماشاء اللہ کہہ لیا کریں، تو اس طرح بھی انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی، کہ نظر کا لگنا تو حق ہے، اور اگر ماشاء اللہ کہنے کی عادت بنا لیں گے تو انشاءاللہ نظر لگے گی نہیں انشاءاللہ الکریم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے نا کہ نظر جو ہے وہ اونٹ کو ڈیگ میں اور انسان کو قبر میں اتار سکتی ہے، جی۔ تو نظر کا معاملہ تو واقعی بڑا مشکل والا ہوتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ بعض مرتبہ نظر لگنے کے جو اسباب بنتے ہیں نا، وہ ایسا لگتا ہے کہ ہم خود بھی بنا لیتے ہیں، اسباب خود ہی پیدا کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کوئی بہت بڑی کامیابی مل گئی،
مثال کے طور پہ کسی نے گاڑی خرید لی یا کسی نے کوئی بڑا سا مکان خرید لیا ہے، یا جناب آج کوئی سیلری ملی تھی تو کوئی جا کر مطلب اچھا سا کھانا کھا رہے ہیں، اب اس کو بھائی جان اسٹیٹس پہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے فوٹوز وائرل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب آپ نے وہاں جا کے لائیو ہو جانا ہے، آپ نے اس کی امیجز شیئر کرنی ہے، تو سب کو تو نہیں پتہ تھا کہ آپ کے پاس گاڑی آ گئی، آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیا، آپ نے اسٹیٹس پہ لگایا، ظاہر سی بات ہے کہ نظر تو لگے گی نا. تو بلا ضرورت نہ ظاہر کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کریں اور بلا ضرورت ظاہر نہ کریں، ورنہ پھر یہی ہوگا کہ نظر بد بھی ہو سکتی ہے، پھر حاسدین بھی پیدا ہو سکتے ہیں. ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے، پھر حاسدین میں بھی اضافہ ہوگا. تو اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے. آئیے ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کل کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم سر کے السلام. بال نہ جھڑا کریں، کوئی ایسا روحانی علاج ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ. ہیئر فال یہ بڑا مسئلہ جو ہے وہ چاروں طرف سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی آوازیں آ رہی ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ گر رہے ہیں. کوئی عمل ارشاد فرما دیجئے آپ. جس کے سر کے بال جھڑتے ہیں وہ یہ عمل کر لیں کہ باوضو ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ سورۃ اللیل، قرآن پاک پارہ 30 میں یہ صورت موجود ہے، سورۃ اللیل، اس کو 41 بار 41 ٹائمز پڑھ کر سرسوں یا ناریل کے تیل کے پر اس کو دم کر دیں، اور روزانہ رات سوتے وقت اسی تیل سے اپنے سر کی مالش کر لیں. کچھ دن مالش کرنے سے انشاءاللہ عز و جل سر کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے. ایک عمل بھی میں عرض کر دیتا ہوں، یہ تو ایک روحانی علاج ہوا. ایک عمل یہ کر لیں کہ اگر جس کے سر کے بال اس قدر جھڑ چکے ہیں کہ گنجا پن تک ظاہر ہو گیا ہے، اس کے لیے انشاءاللہ یہ عمل بہت فائدہ مند ہوگا. داڑھی یا سر کے بال جھڑتے اس کے لیے عمل یہ کیا جا سکتا ہے کہ 8 چمچ زیتون کا تیل اس کو گرم کر لیں، اور اس میں 1 چمچ اصلی شہد اور 1 چمچ دار چینی اچھی طرح پیس کر اس میں ملا لیں، اور اس لیکویڈ کو اپنے پاس میں سیو کر لیں. نہانے سے 10 منٹ پہلے جہاں کے بال جھڑ کر گنجا پن آ چکا ہے وہاں اچھے انداز سے مالش کر لیں، پھر 10 منٹ رک کر نہا لیں. انشاءاللہ عز و جل بال جھڑنا بھی بند ہو جائیں گے، اور اگر گنجا پن آ چکا ہے تو انشاءاللہ وہاں پر نئے بال اگنا بھی شروع ہو جائیں گے. بال جھڑنے کا علاج مل گیا، ماشاءاللہ. اللہ کریم آسانیاں فرمائے. ناظرین اکرام، اب وقت ہوا جاتا ہے ہمارے اپنے خاص سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے قرآن پاک کی منتخب صورت، جس میں ہم اس کے فضائل بھی سنتے ہیں، اس کے فوائد بھی سنتے ہیں. آج دیکھتے ہیں کہ کون سی صورت کا انتخاب کیا گیا ہے. اے عاشقان رسول، ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے اخلاق اچھے ہوں، میں 4 لوگوں میں اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے پہچانا جاؤں. ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے. صورت اچھی ہو یا نہ ہو، اللہ پاک نے جیسا بھی پیدا فرمایا اس پر بندے کو شکر کرنا چاہیے. لیکن اخلاق اگر اچھے نہیں ہیں تو اس پر فکر کرنی چاہیے. برے اخلاق سے انسان عیب والا ہو جاتا ہے. اچھے اخلاق اپنائیے. اچھے اخلاق کیسے اپنائے جا سکتے ہیں؟ آئیے قرآن پاک کی ایک مبارک صورت کو اپنے معمولات میں شامل کر لیں، انشاءاللہ اخلاق اچھے ہو جائیں گے. وہ کون سی صورت ہے؟ بڑی آسان ہے، اور بہت سارے لوگوں کو یہ صورت مبارکہ یاد بھی ہوتی ہے. اس صورت کا نام ہے سورہ والتین. والتین والزیتون، یہ والی مکمل صورت کو روزانہ 3 بار پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اخلاق اور کردار دونوں اچھے ہو جائیں گے. اگر آپ گھر میں کوئی ایسا ہے یا پہچان والے میں کوئی ایسا ہے، نیکی کی دعوت دیتے ہوئے اس تک بھی یہ عمل پہنچائیے. اور اگر گھر میں ہی کوئی ایسا فرد ہے یا بچہ ہے جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، تو اس کے گھر کا کوئی فرد 3 مرتبہ سورہ والتین پڑھ کر اس پر دم کر دے. انشاءاللہ الکریم اخلاق و کردار اچھا ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
تو ناظرین اکرام، آپ نے ماشاءاللہ اخلاق اور کردار کو بہتر بنانے کے لیے جو سورہ مبارکہ بیان کی گئی اس کے متعلق سنا۔ اللہ پاک ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید سوالات کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عارف اتاری ہے، میں ممبئی سے بول رہا ہوں۔ میرا اکثر سفر ہوتے رہتا ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ یا روحانی علاج عطا فرمائے جس سے میں حادثات سے، پریشانیوں سے اور تھکاوٹ سے میری حفاظت رہے۔ عارف بھائی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میں مسلسل سفر میں رہتا ہوں یا زیادہ تر سفر میں رہتا ہوں، دعا ہے اللہ کریم ان کو جلد مدینے کا سفر بھی عطا فرما دے، اور آزمائش بھی ہوتی ہے، ظاہر ہے سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، تھکن بھی ہو جاتی ہے، تو کوئی عمل ارشاد فرمائے کہ تھکن بھی نہ ہو اور آزمائش بھی نہ ہو۔ سفر پر جب بھی آپ جانے لگے، یا ناظرین میں بھی کئی ایسے ہوں گے جن کو وقتاً فوقتاً سفر کی ضرورت پڑتی ہوگی، کوئی کاروباری لحاظ سے سفر کرتا ہوگا، کوئی اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے سفر کرتا ہوگا، کئی ایسے عاشقان رسول بھی ہوں گے جو علم دین سیکھنے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ اور تو سفر میں آفتوں سے بچے رہے، اس کے لیے ایک عمل یہ ہے کہ جب بھی سفر کرے تو اس سے پہلے 49 ٹائمز 49 مرتبہ لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کا اتنا حصہ کسی سادے کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں۔ انشاءاللہ چاہے سفر زمینی ہو، چاہے سفر ہوائی ہو یا دریائی سفر ہو، آفتوں سے بچے رہیں گے۔ اس عمل کی ایک برکت تو یہ بھی ہے، یعنی یہ تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھنے کی، کہ آپ جس مقصد کے لیے سفر کرو گے وہ مقصد آپ کا اس سفر میں پورا ہوگا۔ کیا بات ہے، سبحان حادثات سے حفاظت کے لیے عمل یہ کر لے کہ جب بھی سفر کے لیے گھر سے نکلیں تو یہ دعا، اسے گھر سے باہر نکلنے کی دعا بھی کہتے ہیں، یہ حادثات سے حفاظت کے لیے بڑی مؤثر دعا ہے۔ اس دعا کو پڑھ کر آپ سفر شروع کریں، انشاءاللہ سفر میں حادثات سے بچیں گے۔ دعا یہ ہے: بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو ایک دوسرے انداز سے بھی پڑھی جاتی ہے یہ دعا: بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جو بتایا اس میں ولا حول ولا قوت تھا، اور دوسری مرتبہ لا حول ولا قوت ہے۔ دونوں میں سے جو انداز سے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کو حادثات سے حفاظت حاصل ہوگی۔ انشاءاللہ۔ سفر میں تھکاوٹ ہوتی ہے، آپ سفر کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس مبارک نام کی کثرت کرے۔ مبارک نام یہ ہے یا قدوس، یا قدوس، یا قدوس، یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل سفر میں تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ الکریم۔ ناظرین اکرام سے ایک چیز اور عرض کرتا چلوں کہ ظاہر سفر ہم کرتے رہتے ہیں، تو دعوت اسلامی انڈیا کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے مکتبۃ المدینہ انڈیا، یہاں سے آپ سنت اور آداب نامی ایک کتاب حاصل کر لیں۔ اس میں سفر کی سنت اور آداب بھی لکھی ہوئی ہیں، اگر انہیں آپ پڑھ لیں تو بہت ساری باتیں آپ کے علم میں آ جائیں گی، سفر کیسے ہونا چاہیے، سنت کے مطابق سفر کیسے ہوتا ہے۔ اللہ نے چاہا تو حفاظت بھی ہوگی، اور روزگار کے لیے آپ جا رہے ہیں تو روزگار کے لیے جو آپ کا سفر ہے وہ کیسے ہونا چاہیے، اللہ کریم نے چاہا تو اس میں بھی آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ آئیے اگلے کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد مجاہد شیخ ہے جی۔ میں میرے بچے کی طبیعت کو لے کے تھوڑا پریشان ہوں۔ میرے بچے کو رات میں سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، وہ کچھ ٹھنڈا پی لیتا ہے یا پھر ایک گولا یا شربت بھی پی لے گا تو اسے رات میں تکلیف ہوتی ہے، تو مجھے کچھ روحانی یا کوئی علاج بتائیے جس سے میں میرے بچے پہ دم کر کے پڑھ کے پھونکوں اور وہ ٹھیک ہو جائے۔ اللہ کریم آپ کے بچے کو شفا عطا فرمائے۔ غالباً مجاہد نام بتایا ہے، اللہ پاک آپ کے بچے کو شفا دے، عافیت عطا فرمائے۔ جی کیا روحانی علاج بیان فرمائیں گے؟ ایسا لگتا ہے کہ بچے کو شاید نزلہ کا مسئلہ ہوگا، کہ بہت جلدی ان کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے، تو نزلہ زکام کے لیے یہ عمل ہے، اگر یہ انشاءاللہ عز و جل نزلہ زکام ٹھیک ہو جائے تو امید ہے کہ سانس لینے کی تکلیف بھی ان کی ختم ہو جائے گی۔ عمل یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ الحمد شریف اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 بار، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ 3 دن تک روزانہ پڑھ کر آپ اپنے بچے پر دم کریں، یعنی
3 دن کرنا ہے، بسم اللہ شریف کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 3 بار پڑھنا ہے، اور اول آخر درود شریف بھی 3 بار پڑھنا ہے۔ آپ یہ عمل کر کے اپنے بچے پر دم کر دے، انشاءاللہ نزلہ زکام کی تکلیف سے نجات ہو جائے گی۔ اب جیسے انہوں نے خود بھی ایک سوال میں تذکرہ کیا ہے کہ گولا وغیرہ یا ٹھنڈی چیزیں کھا لیتا ہے تو تکلیف ہوتی ہیں، تو یعنی یہ اس کے جسم کو شاید سوٹ نہیں کرتی ہے، تو اس سے بچے، اس سے پرہیز کرے، صحیح، تو امید ہے کہ پھر یہ نزلہ زکام کی تکلیف نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ الکریم۔ مزید اگر تعویذ کی طرف جانا چاہیں، تعویذ لینا چاہیں تو کس طرح؟ یہ انہوں نے بمبئی سے سوال کیا ہوا ہے۔ بمبئی میں الحمدللہ تقریباً 17 مقامات پر ہمارے روحانی علاج کے سٹال لگتے ہیں۔ کرلا شاید ان کے لیے نزدیک ہوگا۔ کرلا میں ہمارا عمر واڑی فیضان اہل بیت مدرسے میں عشاء کی نماز کے بعد رات تقریباً 10:15 بجے تعویذات عطاریہ کا بستہ لگتا ہے۔ آپ یہاں جا کر اپنے بچے کے لیے تعویذات بھی حاصل کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل تعویذ کے استعمال سے بھی فائدہ ہوگا۔ کتنا عطیہ دینا پڑے گا اس کا؟ تعویذ کتنی رقم دینی پڑے گی؟ دعوت اسلامی انڈیا کی طرف سے جتنے بھی انڈیا بھر میں ہمارے یہ اسٹال لگتے ہیں، سب جگہ فری آف کاسٹ مفت میں تعویذات دیے جاتے کیا ہیں۔ بات ہے، یعنی کوئی پیسہ نہیں دینا ہے؟ کوئی پیسہ نہیں دینا ہے۔ یہ خیر خواہ امت کے جذبے کے تحت یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، تو آپ جائیں تعویذات حاصل کر لیجئے۔ ماشاءاللہ۔ چلیے جناب، آپ کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ بھی ہو گیا کہ تعویذات بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، کہاں سے لے سکتے ہیں وہ مقام بھی آپ کو بیان کر دیا گیا۔ آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت، میں محمد عاشق خان مدھیہ پردیش تحصیل سیندوا چاچریا سے بات کر رہا ہوں۔ حضرت میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے والد کو شوگر ہے اور والدہ کو بلڈ پریشر اور تھائرائڈ کی سمسیا بنی رہتی ہے، اور میری وائف کو بھی تھائرائڈ کی سمسیا ہے، اس کے لیے کوئی علاج بتائیے۔ اللہ اللہ، اللہ کریم آپ کے گھر والوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایم پی سے کال تھا، تھائرائڈ اور دیگر چیزوں کا آپ نے ذکر سنا۔ شوگر کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ شوگر کے لیے ایک عمل عرض کرتا ہوں آپ کو، یہ عمل آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے جن کو بھی شوگر ہے اس کو فائدہ پہنچے گا۔ بڑی الائچی کے اندر سے دانے نکال کر اس کے دانے اچھی طرح سے صبح و شام چبا لیا کریں۔ 5 دانے الائچی کے چبانے ہیں، مکمل الائچی نہیں بلکہ اس کی الائچی میں جو کالے دانے ہوتے ہیں، وہ جو بڑی الائچی ہوتی کھانا پکانے والی، یا ہری الائچی؟ نہیں، بڑی الائچی جو کھانا پکانے میں استعمال ہوتی ہیں، اس الائچی کے، تو اس الائچی سے 5 دانے یہ چبا لیا کریں انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، یہ عمل جب تک ان کا شوگر ختم نہیں ہوتا ہے صبح و شام یہ عمل کرنا ہے۔ صحیح۔ تو انشاءاللہ عز و جل جلد ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا شوگر، یعنی جن کا بھی شوگر ہے وہ نارمل ہو گیا ہے۔ اچھا، نارملی یہ چیز گھر میں ہوتی بھی ہے، یہ کھانے پکانے میں یوز ہوتی ہے تو عموماً گھروں میں بھی ہوتی ہے، تو آسانی کے ساتھ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جی جی۔ اور ایک عمل ہم نے اس سے پہلے بھی ہمارے سلسلوں میں شوگر کا روحانی علاج عرض کیا ہے، پھر عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے، اس کو بلا ناغہ یعنی روزانہ 2.5 ماہ تک پڑھ کر 3 بار یہ آیت مبارکہ پڑھنا ہے اور پانی پہ دم کر کے پینا ہے۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہیں، یہ آیت مبارکہ آپ روزانہ 3 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے بلا ناغہ 2.5 ماہ تک پلائے، انشاءاللہ عز و جل شوگر نارمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انہوں نے تھائرائڈ کا بھی تذکرہ کیا تھا، تھائرائڈ کے لیے بھی 2 روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ روزانہ 9 بار 9 ٹائمز یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام ہے، اسے پڑھ کر بیمار پر دم کر دے، یعنی جس کو تھائرائڈ ہے اس پر دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل اس کا تھائرائڈ کم ہو جائے گا، یعنی یہ بیماری سے انشاءاللہ اس کو شفا مل جائے گی۔ اور جس کو تھائرائڈ ہے وہ خود یہ عمل کرے، یا معیدو یا معیدو یا معیدو، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتا رہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، انشاءاللہ عز و جل اس کو شفا مل جائے گی۔ انشاءاللہ۔ بلڈ پریشر کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا تھا۔ بلڈ پریشر کے لیے تو یہ ہے کہ جب بھی نارمل ہو یا ہائی ہو جائے
تازہ وضو کر لیں اور 111 بار یا سلامو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینے کا معمول بنا لیجئے، بلڈ پریشر انشاءاللہ نارمل رہے گا۔ انشاءاللہ الکریم۔ اللہ کریم ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے۔ جن عاشقان رسول نے آج ہمارے پروگرام میں رابطہ کیا، کال ریکارڈ کروائی اور اپنے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کیے، روحانی علاج حاصل کرنے کی کوشش کی، اوراد و وظائف حاصل کرنے کی کوشش کی، ہم دعا گو ہیں اللہ کریم سب کو شفا دے، عافیت عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، مزید اگر آپ اسی طرح اس پروگرام سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے مسائل کا بھی آپ کو حل ملے، آپ کو بھی وظائف پتہ لگیں، تو آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ جو اسکرین پر نمبر نظر آ رہے ہیں ان پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ گھر کے جو مرد حضرات ہیں وہ اس پر وائس کی صورت میں، یا گھر میں کوئی بڑی عمر کے نہیں ہیں تو بچے بھی اپنا آڈیو یا ویڈیو کی صورت میں سوال بھیج سکتے ہیں۔ ممکنہ صورت میں انشاءاللہ الکریم ہم ان سوالات کو اپنے پروگرام کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہم آپ کے لیے اسی طرح کے پروگرام لاتے رہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اجتماعی دعا کی طرف۔ آپ بھی دعا میں شامل ہو جائیے، ہو سکے تو جس وقت یہ پروگرام آپ دیکھتے ہیں اور اجتماعی دعا کا وقت ہوتا ہے تو گھر کے جتنے افراد ہیں ہو سکے تو سب ایک جگہ جمع ہو جایا کریں اور مل کر دعا میں شامل ہو جائیں۔ انشاءاللہ دعا کی برکت سے بھی کام بنیں گے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا کی برکتیں بڑی ہیں۔ آئیے مل کے دعا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا دیان یا سبحان، یا حنان یا منان، یا حل المشکلات، اے ستار العیوب، اے غفار الذنوب، اے کریم ہم سب کو اپنے کرم سے معاف فرما دے، آمین ہماری خطائے درگزر فرما دے، آمین ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو بخش دے، آمین ہماری بے حساب مغفرت فرما، آمین ہمارے والدین، استاذ و پیر، بھائی بہنوں کی مغفرت فرما۔ آمین ناظرین میں جو حاضر ہے یا اللہ عز و جل سب کی بے حساب مغفرت فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، آمین ہم پر رحمت کی نظر فرما، ہم سب کو نیک بنا دے، ہم نمازی بننا چاہتے ہیں نمازی بنا دے، آمین گناہوں کی بیماری سے شفا دے دے، آمین یا اللہ مشکلات دور فرما دے، آمین عافیت ہم سب کا مقدر فرما دے، آمین ہر آنے والے لمحوں کو ہمارے حق میں خیر والے بنا دے، آمین عافیت والے بنا دے، آمین یا اللہ پاک بیماروں کو شفا عطا کر دے، آمین جتنے بیمار ہیں، کسی کو جوڑوں کا مسئلہ ہے، کسی کے بدن میں درد ہے، یا اللہ کوئی تھائرائیڈ کے مسئلے میں، کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے، تو ہی شافی الامراض ہے، شفا عطا فرما دے، آمین دواؤں میں تاثیر پیدا فرما دے، آمین علاج کے سلسلے کامیاب فرما دے، آمین یا اللہ عز و جل جو بے روزگار ہیں آسان ذرائع سے رزق حلال کے اسباب پیدا کر دے، آمین ماں باپ کے نافرمانوں کو مطیع و فرما بردار بنا دے، آمین بے اولاد صاحب اولاد بن جائے، آمین یا اللہ جن کے رشتے نہیں ہوئے ان کے لیے اچھے رشتوں کے اسباب پیدا کر دے، آمین جن کے نکاح ہو چکے میاں بیوی میں محبت عطا فرما دے، آمین گھر امن کا گہوارہ بنا دے، آمین ساس بہو کی لڑائیاں، ماں بیٹے کی لڑائیاں، یا اللہ عز و جل سب دور فرما دے، آمین اے اللہ عز و جل مدینے کی با ادب بار بار حاضری نصیب فرما دے، آمین یا اللہ عز و جل پیارا پیارا کعبہ، پیارا پیارا مدینہ دکھا دے، آمین ہمیں بھی حج بیت اللہ نصیب فرما دے، آمین آمین آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، وہاں تک اجازت دیجیے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت کو عام کرتے رہیے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علیہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما